ایک وقت آئے گا یہ کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی. سبحان اللہ. آدم مفتاح بھی یدی یہ کعبے کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی جسے میں چاہوں گا عطا کروں گا. جب یہ بات سنی نا تو عثمان بن طلحہ ہنسے اور کہنے لگے اچھا اس وقت قریش ذلیل ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا نہ نہ اللہ قریش کو عزت عطا فرمائے گا. اچھا انہوں نے ایک فردی جملہ سنا, حضور واپس آ گئے. پھر مکے سے جب انہوں نے مدینے میں ہجرت کی, پھر جناب مدینہ طیبہ سے جب فاتح کی حیثیت سے 14,000 کا لشکر لے کے اللہ کے نبی جب مکے میں داخل ہوئے نا تو بڑے بڑے لوگوں کے پاؤں کانپ رہے تھے کہ آج ہم مارے گئے. تو جب حضور نے عام معافی کا اعلان کیا تو آقا نے کہا کہ این عثمان بن طلحہ, فرمایا عثمان بن طلحہ کہا ہے اسے بلاؤ. عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا, میرے حضور نے ہاتھ آگے کیا, فرمایا این المفتاح, چابیاں کہاں ہیں؟ انہوں نے چابیاں نکال کے حضور کے ہاتھ پہ رکھی. میرے حضور نے فرمایا یاد کرنا وہ وقت میں نے تجھے کہا تھا ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میرے پاس ہوں گی, میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, رونے لگے. اس وقت ایمان اسلام قبول نہیں کیا تھا, رونے لگے. حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب آپ کھڑے ہوئے, آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ چابیاں مجھے دے دیں, میں آنے والے حاجیوں کی عمرہ کرنے والوں کی خدمت کروں گا, انہیں پانی پلاؤں گا, کعبے کی روز صفائی کروں گا. جو کام ابراہیم و اسماعیل کا تھا وہ میں کروں گا, جو کام ہمارے جد امجد حضرت عبد المطلب کا تھا وہ میں کروں گا. جب یہ بات تھی دیکھی نا تو حضرت عثمان کی طرف حضور نے دیکھا, حضرت عثمان رو رہے ہیں, دل ٹوٹا ہوا ہے. میرے حضور نے کیا فرمایا, فرمایا یا امی الیوم یوم البر والوفا, فرمایا او چچا آج کا دن نیکی اور وفا کا دن ہے. میں محمد کسی کا دل توڑنے تھوڑا ہی آیا ہوں, میں تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں, ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا حضرت عثمان کو قریب بلایا, میرے حضور نے شفقت بڑا ہاتھ رکھا سر پر, دلاسا دیا, سینے سے لگایا اور فرمایا یہ لو کعبے کی چابیاں, پہلے تمہیں قریش کے سرداروں نے دی تھی, اب تمہیں رب کا محبوب دے رہا ہے اور ساتھ گارنٹی بھی دیتا ہے قیامت تک یہ چابیاں اللہ تیری نسل کے پاس ہی رکھے گا. آج بھی وہ چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کی نسل کے پاس موجود ہیں, آج بھی موجود ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا آخری جملہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور مکے میں آئے نا تو یہ عبد الخطر نامی, یہ ابن خطر نامی بدبخ جو حضور کو گالیاں دیا کرتا تھا, یہ مکے سے بھاگ گیا. حضور نے فرمایا کہ سب کو معافی ہے, ابن خطر کو معافی نہیں, فلاں کو معافی نہیں, فلاں کو. 4 قسم کے لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا انہیں معافی نہیں ہے, جہاں بھی پکڑو انہیں قتل کر دو, انہیں کیا کر دو, قتل کر دو. تو بابا ویل چیئر پہ کھڑے تو بیٹھ کے ایسے نہیں نعرے مارتا تھا کہ من سب نبی فقتلوہ, کہ جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو. وہ بابا کوئی جاہل تھوڑی تھا, 63 سال اس نے دین پڑھایا تھا, وہ جانتا تھا کہ میرے نبی کا یہ فرمان ہے کہ ہر ایک کے لیے معافی ہو سکتی ہے, نبی کی بارگاہ میں بکواس کرنے والے کے لیے معافی, بھائی اونچا بولے معافی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور کے صحابی حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ انی وجدت ابن خطر وهو بستار الکعبہ, یا رسول اللہ میں نے ابن خطر کو پا لیا ہے, اس نے اپنے آپ کو کعبے کے پردوں میں چھپایا ہوا ہے. کس میں چھپایا ہوا ہے؟ کعبے کے. اچھا یہاں علماء بیٹھے ہوئے, میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں. قانون یہ ہے من دخلہ کان آمنا, جو شخص حدود حرم میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا. اگر کسی کے سر میں جوں ہے تو آپ حدود حرم میں نہیں مار سکتے, یہ فقہی مسئلہ ہے, یہ علماء جانتے ہیں. کوئی اور ایسی چیز ہے آپ اسے حدود حرم میں نہیں مار سکتے. کیوں؟ من دخلہ کان آمنا, اس کے تحت ہر جاندار سوائے موذی جانوروں کے ہر جاندار داخل ہے. جو بھی کعبے کی حدود میں جائے گا وہ امن پائے گا, اسے مارا نہیں جا سکتا. لیکن گستاخ رسول اگر کعبے کی حدود تو حدود کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا ہو, آؤ میرے نبی کی بارگاہ کا فتویٰ بھی سنو. امام مالک نے لکھا کہ حضور نے فرمایا سنو, صحابی نے آج کہا یا رسول اللہ وہ ہوا بستار الکعبہ, وہ کعبے کے پردوں میں چھپا ہوا ہے. حضور نے فرمایا اخذوہ وقتلوا تقتیلا, فرمایا اسے وہیں پر پکڑو, پکڑ کر اسے قتل کر دو. کسی نے کہا یا رسول اللہ وہ جائے امن ہے, فرمایا موذی جانوروں کو تو رگڑا جا سکتا ہے, عام جانداروں کو نہیں مارا جا سکتا. پتہ چلا نبی پر بھونکنے والا موذی ہوا کرتا ہے. جیسے موذی کو سین حرم میں مارنے کی اجازت ہے, ایسے مصطفیٰ پر بھونکنے والے کو بھی سین حرم میں.
ختم نبوت، یہ نبی کی ختم نبوت۔ اور پھر جن لوگوں نے ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی ہیں، آج بھی وہ لوگوں کے دلوں پر راج کرتے ہیں، آج بھی وہ لوگوں کے دل۔ سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے دور حکومت میں جب قافلہ حاجیوں کا جا رہا تھا حج کے لیے، اس وقت لوگ بیری بیڑوں پر سفر کرتے تھے۔ جب بیری بیڑا گزرنے لگا تو انگلستان کے ایک شہزادے جس کا نام رچی لارڈ تاریخ بتاتی ہے، اس نے جناب حاجیوں کو پکڑا، مارا، زد و کوب کیا، اور پھر کہا کہ جاؤ نا سلطان، اپنے سلطان کو یہ پیغام بھیجو کہ جاؤ اپنے آقا مدینے سے اپنے محمد کو بھیجو، اپنے غلاموں کو چھڑا کر لے جائے۔ تم ہر وقت نبی کا نام کی مالا جپتے رہتے ہو۔ جب یہ بات صلاح الدین ایوبی تک پہنچی تو کہتے ہیں کہ غصے سے اپنے دانت پسیجنے لگا، اس نے قسم اٹھائی کہ خدا کی قسم اب تک میں سوؤں گا نہیں جب تک نبی کے اس بدبخت گستاخ کو ٹھکانے نہیں لگاؤں گا۔ تاریخ کہتی ہے جناب 8 مہینے تک اس نے تیاری کی، پھر وہ سویا نہیں۔ غلام کے ہاتھ میں اس نے نیزہ دیا ہوا تھا، ڈیوٹی لگائی تھی کہ ہمیشہ میرے پاس رہے، جب بھی مجھے نیند کا غلبہ آئے اس کی یعنی سے مجھے جناب چبھو کے مجھے جگا دے اور بیدار کر، اور یہ کہ اپنے نبی کی ذات وفا کا کیا ہوا وعدہ وفا کر۔ کہتے 8 مہینے تک تیاری کی، اور پھر جب اس نے انگلستان کو فتح کیا، فتح کرنے کے بعد سارے لوگوں کو کبھی جام دے رہا ہے، کسی کو مسابہ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ جب وہ چلتے چلتے پتہ چلا یہ وہ شہزادہ ہے جس نے یہ جملہ کہا تھا، تو اس نے پتہ ہے کیا کہا، اس نے کہا کہ تم نے یہ کہا تھا۔ سلطان دانت پسیجنے لگا، آنکھوں سے آگ کے شرارے بلند ہوئے۔ کہا تو یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے نبی کو بلاؤ، کہا ڈالا اس کے گریبان میں، پھٹک کے زمین پہ مارا۔ کہا بدبخت تو یہ کہتا ہے کہ جناب اپنے نبی کو بلا، نبی تو بعد میں آئے گا، نبی نے تجھ جیسے کتے کے ساتھ نمٹنے کے لیے اپنا شیر بھیج دیا ہے، اپنا شیر روانہ کر دیا ہے۔ صاحبو اگر چاہتے ہو کہ نبی کی بارگاہ میں عزت پالو تو نبی کی ختم نبوت پر پیرا دو۔ اس پر پیرا ابو بکر نے دیا، عزت پا گیا، عمر نے دیا، عزت پا گیا، عثمان نے دیا، عزت پا گیا۔ آج کائنات میں جگہ جگہ پر ڈھنکے علی کے کیوں بجتے ہیں کہ بدر سے لے کر احد تک، احد سے لے کر جناب خیبر کے کھاڑوں تک جب بھی نبی کی عزت کو للکارا گیا، علی میرے نبی کے بارگاہ کا محافظ بن کے سامنے آیا ہے، تبھی تو کائنات علی علی کرتی ہے۔ اللہ میری حاضری کو قبول فرمائے، بھائی ساجد صاحب کی درجات بلند فرمائے۔